ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے خیبر پختونخوا اسمبلی، جہاں پر تیمور سلیم جھگڑا بجٹ پیش کر رہے ہیں۔ پچھلے 15 سالوں کی تیز ترین مسلسل گروتھ ہے۔ جناب اسپیکر، یہ جی ڈی پی گروتھ ایک سیکٹر میں نہیں رہی، معیشت کے تمام بڑے شعبوں میں وسیع بنیادوں پر حاصل کی گئی۔ ایگریکلچر میں 4.4%، صنعت میں 7.2%، سروسز میں 6.2%۔ اور جناب اسپیکر، نئے پاکستان نے پرانے 10 سال میں جو ایکسپورٹس برآمدات 25 ارب سے بڑے ہی نہیں تھے، وہ ایک سال میں 32 ارب ڈالر کا ہدف عبور کر کے دکھائے۔ ماہانہ ترسیلات زر یعنی ریمیٹنسز جو باہر سے آتی ہیں، 2018 کے نسبت 4 سال کے اندر دگنی کی۔ جو ہمیں وراثت میں ماہانہ 2 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ملا تھا، وہ 2 سال کے اندر ختم کیا، اور پھر کووڈ کی شدید عالمی افراط زر کے دباؤ کے باوجود جب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑا تو وہ صرف 64 کروڑ روپے کا چھوڑا، جبکہ ہمیں ملا تھا 2 ارب روپے ماہانہ کا۔ جناب اسپیکر، لوگ قرضوں کی بات کرتے ہیں کہ قرض زیادہ ہو گئے۔ قرض میجر کرنے کا بہترین طریقہ ہوتا ہے پبلک ڈیٹ ٹو جی ڈی پی، کہ آپ کے معیشت کے ٹوٹل حصے میں ڈیٹ کتنا ہے، جناب قرضے کتنے ہیں۔ جناب اسپیکر، پوری دنیا میں یہ ڈیٹا دیکھ لیں، پیج 11 پہ ایڈوانسڈ اکانومیز میں پبلک ڈیٹ ٹو جی ڈی پی 72% سے 105% بڑا، ایمرجنگ اکانومیز میں 35% سے 54% بڑا، لو انکم اکانومیز میں یعنی غریب ملکوں میں 14% سے 44% بڑا۔ پاکستان ان چند ملکوں میں تھا جہاں پبلک ڈیٹ ٹو جی ڈی پی کم ہوا، 77% سے 70% تک کم ہوا۔ اب اسپیکر، ٹیکس کلیکشن 6.1 ارب روپے کی تاریخی وصولی اس سال کر کے دکھائی، اور مشکل ترین حالات کے باوجود ان 3 سالوں میں اگر آپ پچھلی تینوں حکومتوں کی پرفارمنس دیکھ لیں تو سب سے زیادہ ملازمتوں کے مواقع بھی پیدا کیے۔ 2008 سے 13 تک سالانہ 14 لاکھ ملازمتیں، 13 سے 18 تک 11 لاکھ، اور 18 سے 21 تک 18 لاکھ فی سال ملازمتیں پیدا ہوئی۔ اور جناب اسپیکر، بے روزگاری کی شرح جو پوری دنیا میں زیادہ ہوئی کووڈ کے حالات میں، بے روزگاری کی شرح بھی پورے برے صغیر میں سب سے کم رہی، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ورلڈ بینک کا ڈیٹا ہے۔ انڈیا میں 6%، پاکستان میں 4.4%۔ جناب اسپیکر، عمران خان نے فلاحی ریاست کی طرف وہ تاریخی قدم بھی لیے جو اس ملک کی تاریخ میں نہیں لیے گئے۔ احساس، پناہ گاہ، کسان کارڈ اور صحت کارڈ، وہ تاریخی پروگرام جس نے 17 کروڑ پاکستانیوں کو یونیورسل ہیلتھ انشورنس دی ہے۔ جناب اسپیکر، 1 منٹ سوچیں، یہ سب کچھ ہوا کب؟ یہ جو گلوبل ریسیشن آئی ہے، دوسرے جنگ عظیم کے بعد یہ دنیا کی بدترین معاشی ریسیشن تھی، اور اس بدترین معاشی ریسیشن میں یہ ترقی کر کے دکھائی۔ جناب اسپیکر، یہ تو تھا عمران خان کا پاکستان۔ آج کیا حالات ہیں؟ 2 مہینوں کے اندر ڈالر 178 سے 202 روپے پہ، پیٹرول 150 سے 210 روپے پہ، ڈیزل 149 سے 204 روپے پہ، بجلی 17 سے 25 اور گیس 589 سے 854۔ یہ جو مہنگائی کا بم ہے، یہ پچھلے 2 مہینوں میں ہی آیا۔ اگر حکومت نہیں چلا سکتے تھے تو پھر حکومت لی کیوں؟ جناب اسپیکر، یہی ہے اصل میں وہ ویلکم ٹو پرانا پاکستان جس کی یہ بات کر رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہیں۔
2021-22 کے خیبر پختونخوا کی فائنینشیل پرفارمنس کا جائزہ لیتے ہیں۔ صوبائی محصولات پچھلے 3 سال میں 2.5 گنا بڑھے ہیں، 31 ارب روپے سے 75 ارب روپے تک۔ پچھلے 3 سالوں میں خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی ملک کی بہترین ریونیو اتھارٹی بنی ہے، 3 سال میں 3 گنا آمدن زیادہ کیا ہے۔ 2021-22 میں ان مشکل حالات کے باوجود 260 ارب روپے کا ریکارڈ ترقیاتی اخراجات ہوئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں جو ترقیاتی بجٹ ہے، سندھ اور پنجاب بلکہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ بجٹ کی شرح خیبر پختونخوا میں ہے۔ سندھ اور پنجاب میں 21 اور 22% بجٹ ترقیاتی بجٹ دیا جاتا ہے، خیبر پختونخوا میں 33% دیا جاتا ہے۔ مالی اصلاحات کے لیے مختلف نئے قوانین لائے جس سے یہ سارا نظام بہتر ہونے کا موقع ملا۔ اور جناب اسپیکر، چونکہ یہ صوبہ اچھا چلا، وہ صوبہ جو دہشت گردی کا شکار تھا، پی ٹی آئی کی حکومت میں سرمایہ کاری کا مرکز بن گیا۔ آج یہاں پہ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ، ہلٹن ہوٹل، کوک، سٹیل، بڑی آئی ٹی کمپنیز جیسے افینٹی خود سے خیبر پختونخوا میں انویسٹ کر رہی ہیں۔ تو یہ وہ ترقی کا سفر ہے جو پی ٹی آئی نے پچھلے 8-9 سال میں یہاں پہ خیبر پختونخوا میں کروایا۔ جناب اسپیکر، ابھی آتے ہیں 2022 اور 23 کے بجٹ کے اہم نکات کی طرف اور فگرز کی طرف۔ جناب اسپیکر، 2022-23 کا بجٹ، تمام بجٹ اخراجات 1332 ارب روپے، جس میں سیٹلڈ اضلاع کے لیے 1108.9 ارب روپے اور ضم شدہ اضلاع کے لیے 223.1 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ افسوس سے اس میں جو فیڈرل گورنمنٹ نے فنڈنگ کی ہے وہ صرف 124.3 ارب روپے کی ہے مرجڈ اضلاع کے لیے۔ کرنٹ بجٹ کل 913.8 ارب روپے، جس میں سیٹلڈ اضلاع کے لیے 789.8 ارب روپے اور ضم شدہ اضلاع کے لیے 124 ارب روپے، جس میں فیڈرل گورنمنٹ نے فنڈنگ کی ہے صرف 60 ارب روپے کی۔ اور جناب اسپیکر، ترقیاتی بجٹ کل 418.2 ارب روپے، جس میں سیٹلڈ اضلاع کے لیے 319.2 ارب روپے اور ضم شدہ اضلاع کے لیے 99 ارب روپے، جس میں فیڈرل فنڈنگ صرف 50 ارب روپے اور باقی صوبہ اور فورن پروجیکٹ اسسٹنس سے جو ہے وہ مل رہی ہے۔ جناب اسپیکر، ابھی آتے ہیں آمدن اور محصولات کی طرف اور ان کی تفصیل۔ وفاق کے ٹیکس محصولات 570.9 ارب روپے، قابل تقسیم محاصل کا 1% برائے دہشت گردی 1% وار آن ٹیرر 68.6 ارب روپے، تیل اور گیس کی رائلٹی اور سرچارج 31 ارب روپے، نیٹ ہائیڈل پروفٹس اور اس کے بقایا جات 61.9 ارب روپے، صوبائی ٹیکس اور نان ٹیکس آمدن 85 ارب روپے، بیرونی ترقیاتی امداد یعنی فورن پروجیکٹ اسسٹنس برائے سیٹلڈ اضلاع 88.9 ارب روپے، بیرونی ترقیاتی امداد برائے ضم شدہ اضلاع 4.3 ارب روپے، گرانٹ برائے ضم شدہ اضلاع 208.7 ارب روپے، جس میں فیڈرل فنڈنگ صرف 110 ارب روپے ہوئی ہے، اس کے باوجود کہ ہم وہاں پہ گئے اور ان کو ساری سچویشن ایکسپلین کی۔ دیگر محصولات 212.7 ارب روپے، کل محصولات 1332 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، اخراجات کی تفصیل۔ تنخواہ سیٹلڈ اضلاع میں 372.1، ضم شدہ اضلاع میں 75.8 ارب روپے، کل رقم 447.9 ارب روپے۔ پینشن سیٹلڈ اضلاع میں 106 ارب روپے، ضم شدہ اضلاع میں 1 ارب روپے، کل 107 ارب روپے۔ تنخواہ کے علاوہ
جس کو آپریشنز اینڈ مینٹیننس کہتے ہیں، اخراجات، ہنگامی اخراجات اور ذیلی اخراجات سیٹلڈ اضلاع میں 200.2 اور ضم شدہ اضلاع میں 47.2، کل 247.4 ارب روپے۔ دیگر کرنٹ اخراجات 111.4 ارب روپے۔ ساری تفصیل وائٹ پیپرز میں۔ جناب اسپیکر، ٹوٹل ترقیاتی بجٹ 319.2 ارب روپے، سیٹلڈ اضلاع کے لیے 99 ارب روپے، ضم شدہ اضلاع کے لیے کل 418.2 ارب روپے، جس میں فنڈڈ 383.5 ارب روپے، کیونکہ باقی گیپ وفاقی حکومت نے نہیں دیا۔ اس کی تفصیل بھی یہاں پہ صوبائی ترقیاتی پروگرام جو سیٹلڈ اضلاع اور مرجڈ اضلاع کا ہے وہ 275.5 ارب روپے، جس میں فنڈڈ 241 ارب روپے۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام لوکل گورنمنٹس کے لیے سیٹلڈ اضلاع میں 37 ارب روپے، ضم شدہ اضلاع میں 4 ارب روپے، کل 41 ارب روپے۔ فورن پروجیکٹ اسسٹنس سیٹلڈ اضلاع میں 88.9 ارب، ضم شدہ اضلاع میں 4.3 ارب، کل 93.2 ارب۔ اور پی ایس ڈی پی کی فنڈنگ، یہ ان پروجیکٹس کی فنڈنگ ہے جو صوبہ ایکسیکیوٹ کرتا ہے تو وفاق سے صوبے کو پیسے آتے ہیں، وہ پچھلے سال سے عادی کر کے 8.3 ارب روپے کر دیا ہے وفاقی حکومت نے۔ جناب اسپیکر، اب ڈپارٹمنٹ وائز بجٹ پہ جاتے ہیں جو پیج 29 سے شروع ہوتا ہے۔ زراعت یعنی ایگریکلچر، کرنٹ بجٹ 14.8 ارب، ترقیاتی بجٹ 10.6، بیرونی امداد 3.98، کل 29.458 ارب روپے۔ اوقاف جاری بجٹ 3 ارب روپے، ترقیاتی بجٹ 1.1 ارب روپے، کل 4.19 ارب روپے۔ مواصلات اور تعمیرات یعنی کمیونیکیشنز اینڈ ورکس، جاری اخراجات 10.98 ارب روپے، ترقیاتی اخراجات 47.8 ارب روپے، بیرونی مالی امداد 12.8 ارب روپے، کل 71.6 ارب روپے۔ انرجی اینڈ پاور، جاری اخراجات 527 کروڑ 527 ملین 52.7 کروڑ ترقیاتی اخراجات 7.7 ارب، کل 20 بیرونی امداد 20.9 ارب، کل 29.2 ارب روپے۔ ماحولیات یعنی انوائرمنٹ، جاری اخراجات 4.1 ارب، ترقیاتی اخراجات 4.7 کروڑ، کل 4.19 یعنی 4.2 ارب روپے۔ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن، جاری اخراجات 1.4 ارب، ترقیاتی اخراجات 20.4 کروڑ، کل 1.6 ارب۔ فائنانس، جاری اخراجات 14.2 ارب، ترقیاتی اخراجات 5.5 کروڑ، بیرونی مالیتی امداد 18.1 ارب، کل 32.4 ارب روپے۔ فارسٹری یعنی جنگلات، جاری اخراجات 2.47 ارب، ترقیاتی اخراجات 3.6 ارب، بیرونی مالی امداد 30 کروڑ، کل 6.4 ارب روپے۔ جنرل ایڈمنسٹریشن 6.2 ارب، 3.6 اور 30 کروڑ 4.4 ارب روپے ہو گئے۔ جناب اسپیکر، صحت کا بجٹ، جاری اخراجات 178.2 ارب روپے، ترقیاتی اخراجات 23.3، فورن پروجیکٹ اسسٹنٹ 4.2، کل 205.7 ارب روپے کا صحت کا ریکارڈ بجٹ۔ اعلیٰ تعلیم، جاری اخراجات 25.9 ارب، ترقیاتی اخراجات 8.3 ارب، کل 34.19 ارب روپے۔ ہوم ڈپارٹمنٹ، جاری اخراجات 98.4 بلین، ترقیاتی اخراجات 3 ارب روپے، کل 101.5 ارب روپے۔ ہاؤسنگ، جاری اخراجات 15.5 کروڑ، ترقیاتی اخراجات 66.8 کروڑ، کل 82.3 کروڑ روپے۔ انڈسٹریز یعنی صنعت، جاری اخراجات 99.5 کروڑ، ترقیاتی اخراجات 3.9 ارب، کل 4.9 ارب روپے۔ انفارمیشن، جاری اخراجات 1.4 ارب، ترقیاتی اخراجات 38 کروڑ، کل 1.8 ارب۔ آبپاشی، جاری اخراجات 6.3 ارب،
तरक्याती अखराजात 17.88 अरब, बैरूनी इमदाद 1.5 अरब, कुल रकम 25.7 अरब रुपए। आबपाशी 6.3 अरब, जारी अखराजात 17.8 अरब, तरक्याती अखराजात 1.5 अरब, बैरूनी इमदाद कुल 25.7 अरब। लेबर 65.2 करोड़, जारी अखराजात 33.7 करोड़, तरक्याती 4.4 करोड़, बैरूनी इमदाद 1 अरब रुपए का टोटल बजट। लॉ एंड जस्टिस 11 अरब के जारी अखराजात, 3.27 अरब के तरक्याती अखराजात, कुल 14.3 अरब रुपए। लोकल गवर्नमेंट जारी अखराजात 15.7 अरब, तरक्याती अखराजात 3.5 अरब, बैरूनी इमदाद 3 अरब, कुल 22.2 अरब। माइंस एंड मिनरल्स जारी अखराजात 1 अरब, तरक्याती अखराजात 33.7 करोड़, कुल 1.4 अरब। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जारी अखराजात 91 करोड़, तरक्याती अखराजात 51 अरब, बैरूनी इमदाद 12.4 अरब, कुल 64.37 अरब। पॉपुलेशन वेलफेयर यानी बहबूद आबादी 2.8 अरब के जारी अखराजात, 77.5 करोड़ के तरक्याती अखराजात, कुल 3.6 अरब। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग PHE 10.7 अरब के जारी अखराजात, 11.6 अरब के तरक्याती अखराजात, 70 करोड़ की बैरूनी इमदाद, कुल 23 अरब रुपए। रिलीफ डिपार्टमेंट 25.9 अरब के जारी अखराजात, 4 अरब के तरक्याती अखराजात और 70 करोड़ की बैरूनी इमदाद, 23 अरब रुपए का कुल बजट। रेवेन्यू एंड एस्टेट 29 अरब के जारी अखराजात, 1.38 अरब के तरक्याती अखराजात, 30.4 अरब रुपए का कुल बजट। सोशल वेलफेयर 5.18 अरब के जारी अखराजात, 1.4 अरब के तरक्याती अखराजात, कुल 6.6 अरब रुपए। स्पोर्ट्स कल्चर एंड टूरिज्म 2.6 अरब के जारी अखराजात, 14.6 अरब का ADP और बैरूनी इमदाद 4.7 अरब, कुल 22 अरब रुपए। टेक्निकल एजुकेशन 2.8 अरब के जारी अखराजात जो सारा टेफ्टा को जाता है, कुल बजट 2.8 अरब क्योंकि ये वन लाइन में जाता है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जारी अखराजात 5 अरब रुपए, तरक्याती अखराजात 23 करोड़ रुपए, बैरूनी इमदाद 6.8 अरब, कुल बजट 12.1 अरब रुपए। और आखिर में ज़कात और उशर 39.2 करोड़ के जारी अखराजात, कुल बजट 39.2 करोड़। जनाब स्पीकर, पिछले साल में वो डिपार्टमेंट्स जिनका बजट सबसे ज्यादा बढ़ा, जिसमें सबसे ज्यादा इजाफा हुआ, उसमें सबसे पहले हेल्थ यानी सेहत का महकमा जिसका बजट 55 अरब रुपए से बढ़ा, और उसके बाद एलिमेंट्री एजुकेशन जिसका बजट 47 अरब रुपए से बढ़ा। तो हमें फख्र है कि अभी भी हमारे जो टॉप 2 डिपार्टमेंट्स हैं वो हेल्थ और एजुकेशन है, और जिन 2 डिपार्टमेंट में बजट सबसे ज्यादा बढ़ा वो भी हेल्थ और एजुकेशन है। इसके अलावा पुलिस का बजट 14 अरब रुपए से बढ़ा, और एनर्जी और पावर डिपार्टमेंट का बजट 4थे नंबर पे, क्योंकि ये हमारी सारी इकोनॉमी को चलाता है, 11 अरब रुपए से बढ़ा। जनाब स्पीकर, अभी आते हैं बजट के उस हिस्से पे जहां पे हम आम जो अहम ऐलानात करते हैं, जिसका बहुत से लोगों को इंतजार होता है। जनाब स्पीकर, हम इस बजट में मुलाजमीन की तनख्वाहों में और पेंशनर्स की पेंशन में, तनख्वाहों में हम 16% इजाफा कर रहे हैं, पेंशन्स में हम 15% इजाफा कर रहे हैं। आज से 2 महीने पहले हमने ज्यादातर मुलाजमीन को 15% डिस्पैरिटी रिस्क अलाउंस का इजाफा ऑलरेडी दिया है, तो ज्यादातर मुलाजमीन की तनख्वाह 31% से बढ़ेगी। जनाब स्पीकर, इसके अलावा पुलिस के लिए, रेस्क्यू डिपार्टमेंट के लिए और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के स्टाफ के लिए, जो सारे फील्ड स्टाफ हैं, जो सारे जान की बाजी लगाते हैं,
جو ساری فیلڈ میں سروس ڈیلیوری کرتے ہیں ان کا الاؤنس ہم نے ڈیزاسٹر جو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کے برابر بڑھایا ہے تو ان کو وہ 15% اضافہ بھی ملے گا. اور جناب اسپیکر پولیس کے شہداء کے پیکج کو بھی بڑھایا ہے کیونکہ پولیس جو خدمات دیتی ہے اس کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. جناب اسپیکر ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہماری بجٹنگ میں اور حسب معمول کی بجٹنگ میں بہت فرق ہوتا ہے. آج ہم نے کیبنٹ میں بھی ڈسکس کیا اور صرف یہ ملازمین کے پیکیجز میں اضافے نہیں ہیں, ہم بہت سے وہ اصلاحات اور ریفارمز کر رہے ہیں جس سے ملازمین کے پیکیجز سیکیور بھی ہوں گے, ان کو بہتر مرات بھی ملیں گے. سب سے پہلے آج چیف منسٹر صاحب نے اور کیبنٹ نے اصولی منظوری دی ٹرانسپورٹ مانیٹائزیشن اور وہیکل لیزنگ پالیسی کو, جس کے تحت ہم جو گاڑی سرکاری کھڑی ہوتی ہے وہ ہم ریسپیکٹو افسرز کو دے کے حکومت کو 15-20 ہزار گاڑیوں کا بوجھ نہیں برداشت کرنا پڑے گا, ہمارا خرچہ بھی کم ہوگا اور سسٹم بھی جیسے جدید ملکوں میں چلتا ہے ویسے چلے گا اور ہمیں 15 سے 20 ارب روپے کی بچت بھی ہوگی. جناب اسپیکر ان مشکل حالات میں وفاق نے 22 گریڈ کے افسرانوں کو 150% ایگزیکٹو الاؤنس اور ڈسپیرٹی الاؤنس اور ٹرانسپورٹ الاؤنس بڑھائی, جس کا اثر عوام پہ اچھا نہیں جاتا. اس لیے ہم اپنے ایگزیکٹو الاؤنس کو چیف منسٹر صاحب کی ہدایت پہ ایک پرفارمنس الاؤنس میں تبدیل کریں گے, کیونکہ جیسے ہر ادارے میں ہوتا ہے جو بہتر کام کرتا ہے اس کو جو ہے وہ یہ الاؤنس زیادہ ملے گی, ریوارڈ ملے گا. جناب اسپیکر اگر اخراجات بچانے ہیں تو صرف آپٹکس نہیں کرنی. آج اصولی فیصلہ یہ بھی لیا کہ ہم اپنے تاجروں کو, اپنے بازاروں کو, ان کو بزنس کرنا ہوتا ہے, ساری معیشت ان سے چلتی ہے, ان کے ٹائمنگز ہم کم نہیں کر سکتے. لیکن سرکاری دفتر میں چیف منسٹر صاحب نے اور کیبنٹ نے اصولی طور پہ فرائیڈیز کو ورک فرام ہوم پالیسی بھی اپروو کرائی, جس کے ڈیٹیلز آگے سامنے آئیں گے. مطلب ان دفاتر میں جہاں پہ سب سٹاف کو جمعے آنے کی ضرورت نہیں ہے تو روٹیشن پہ کم سٹاف آئے گا, اس سے پیٹرول کا خرچہ بھی بچے گا, اس سے بجلی کا خرچہ بھی بچے گا. ہمارے حساب سے صرف اس اقدام سے 2 سے 5 ارب روپے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں. جناب اسپیکر ہمارے کچھ ڈپارٹمنٹس میں آلریڈی پیٹرول کے لیے فلیٹ کارڈ کا نظام ہے, وہ فیصلہ بھی آج کیبنٹ نے ایز این آسٹیرٹی میجر لیا کہ وہ فلیٹ کارڈز کا نظام تمام ڈپارٹمنٹس میں انٹروڈیوس ہوگا تاکہ پیٹرول لینے میں کوئی یہ رسک نہیں ہوگا, یہ خطرہ نہیں ہوگا کہ کوئی جعلی پرچہ ورچہ لے کے جو ہے وہ وصولی کرے. آپ کی لمٹ آپ کے فلیٹ کارڈ میں ہوگی, آپ اس پہ پیٹرول لے سکیں گے. اس سے بھی ہمارے خیال میں 50 کروڑ سے 1 ارب روپے کی ریئل بچت ہوگی. جناب اسپیکر یہ سارے جو ہے اہم اصلاحات ہیں, لیکن جو سب سے اہم ریفارم ہے وہ ہے ہمارا پینشن ریفارم. پینشن ریفارم پہ ہم نے پہلے بھی کام کیا ہے, پینشن رولز کو جدید کیا ہے, ہم نے پینشن کی ہائرارکی کو ریشنلائز کیا ہے. اور کیوں کیا؟ 2003-04 میں ہمارے اینول پینشن کا بل 80 کروڑ روپے تھا, 87 کروڑ روپے تھا. اس سال وہ 90 ارب روپے سے زیادہ ہوگا. اگلے سال ہم نے 107 ارب روپے بجٹ کیا. وفاقی حکومت میں یہ 543 ارب روپے کا ہے. آج ریلویز کے 1,50,000 ملازمین ہیں جن کو پینشن نہیں مل رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ پاکستان میں دنیا کے 99% ملکوں کے برعکس پینشن فنڈڈ نہیں ہوتی. تو ہم نے وہ ریفارم کر کے دکھایا ہے جو پاکستان میں نہیں ہوا, اور خیبر پختونخوا کنٹریبیوٹری پینشن پروگرام نئے سرکاری ملازمین کے لیے پینشن ہمیشہ کے لیے محفوظ. جناب اسپیکر اس پہ میں 2-3 منٹ لینا چاہوں گا کہ جو اس پہ کنفیوژن ہے وہ کلیئر ہو.
हरगिज़ ये पेंशन ख़त्म करना नहीं है। ये पेंशन प्रोग्राम उन मुलाजमीन को जो उसमें आएंगे ज़्यादा पेंशन देगा, कम्यूटेशन भी देगा। जनाब स्पीकर, ये बचत का तरीका नहीं है, ये डिसिप्लिन का तरीका। क्योंकि होगा कैसे, जो नया मुलाजिम आएगा अगर उसकी 50,000 रुपए तनख्वाह है, वो पेंशन फंड में 5,000 रुपए जमा करेगा 10%। गवर्नमेंट उसके मुकाबले में 12% जमा करेगी 6,000। 11,000 रुपए उसके इस साल हर महीने पेंशन फंड में जमा होंगे, वो इन्वेस्ट होंगे। पहले साल में इस कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन फंड में 11 से 12 अरब रुपए आएंगे और जनाब स्पीकर 6 साल में ये फंड 100 अरब रुपए का बन जाएगा। ये सारा पेंशनर्स का पैसा होगा। लेकिन जैसे हर मुल्क में होता है, जब ये इतना बड़ा फंड बनता है और ये इन्वेस्ट होता है पेंशनर्स के लिए, तो ये सूबे की मईशत को भी तरक्की देगा। क्योंकि पूरी दुनिया में ये पेंशन फंड्स जो है ये मईशत में इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बेहतरीन तरीका होते हैं। तो इसमें बिल्कुल घबराहट की ज़रूरत नहीं है। सारे डिटेल्स वर्कआउट है। हम सिर्फ नए मुलाजमीन को डाल रहे हैं ताकि पुराने मुलाजमीन अपने सिस्टम पे चल सके। लेकिन ये याद रखें कि एक दिन ऐसे जल्द आएगा मेरे हिसाब से जब सारे मुलाजमीन खुद कहेंगे हमें इसमें डालो क्योंकि फ़ायदा ज़्यादा। जनाब स्पीकर, हमारे बहुत से ऐसे मुलाजमीन हैं, गवर्नमेंट को ये इख्तियार होना चाहिए कि वो परमानेंट मुलाजमीन भी ले, कॉन्ट्रैक्ट भी ले, एड हॉक भी ले। बहुत से ऐसे मुलाजमीन हैं जिनकी नेचर ऑफ जॉब परमानेंट है। हमने कबायली अजला के तो 128 प्रोजेक्ट में 4,089 लोग ऑलरेडी परमानेंट कर लिए। आज मैं ऐलान करता हूं जो चीफ मिनिस्टर साहब ने अप्रूव किया है कि 1 जुलाई से हमारे 675 एड हॉक डॉक्टर्स जिन्होंने पिछले 2 साल में कोविड में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, उन सबको परमानेंट किया जाएगा। 1 जुलाई से वो परमानेंट होंगे। उसकी समरी कैबिनेट से अप्रूव है और चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि एक स्पेशल सेशन जो है वो इसके बाद बुलाया जाएगा ताकि उनकी मंजूरी जल्द से जल्द हो और इफेक्टिव 1 जुलाई हो। और इसी तरह जो मेरिट पे NTS के टीचर्स मेरे ख्याल में तकरीबन 58,000 है, उनकी भी एक डिमांड है। ये मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहना चाहता हूं कि इंशाल्लाह वो भी जो है मंजूर हो गया है और वो भी इंशाल्लाह जुलाई से परमानेंट हो जाएंगे। जनाब स्पीकर, इसके अलावा एक CDLD स्टाफ भी जो है उसकी भी मंजूरी दी गई है, उसके लिए भी मैकेनिज्म निकाला जाएगा। और इंशाल्लाह ऐसे जो 2-3 और वो नेचर के प्रोजेक्ट्स हैं जो परमानेंट करना मांगते हैं, वो भी इंशाल्लाह हम जुलाई में जल्द से जल्द जो है वो एक्सप्रेस करेंगे। और इसके साथ जो एक अहम मसला कबायली अजला में नर्सेस का था, क्योंकि सियासत खेल के कबायली अजला के लोगों के साथ ज्यादती की गई कि उन्हीं के अस्पतालों में 500 नर्सेज नहीं है। इंशाल्लाह वो हम, चूंकि वो मसला अभी हल हो गया, हम वो पोजीशंस 500 से तकरीबन 600 कर देंगे और महीने के अंदर इंशाल्लाह उनकी हायरिंग भी हो जाएगी। जनाब स्पीकर, मैं इसी सरकारी पैकेज पे मजीद बात करना चाहता हूं क्योंकि आप बेनिफिट्स बहुत तरीकों से दे सकते हैं। आप सबको पता है कि हमारा जो सबसे ज्यादा तारीफ हुआ प्रोग्राम है सेहत कार्ड प्लस, उसका मैंने लास्ट ईयर ऐलान किया था, उस पर 1 साल काम हुआ है। आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। हम इंशाल्लाह नया टॉप अप पैकेज इंट्रोड्यूस करेंगे सरकारी मुलाजमीन के लिए, जिसमें OPD की सहूलत भी होगी, मेडिसिन की सहूलत भी होगी और उनकी कवरेज 10 लाख से 4 मुख्तलिफ या 5 मुख्तलिफ पैकेजेस होंगे। 10 लाख से बढ़ के 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक होगा। और ये हम कैसे करेंगे? क्योंकि जब आप मेहनत करते हैं, आप देखें सरकारी मुलाजमीन को एक छोटी सी मेडिकल अलाउंस मिलती है 1500 रुपए की, 2000 रुपए की।
2,000 रुपए में अगर कोई बीमार हो जाए तो उसने क्या करना। लेकिन जब आप ये पैसे इकट्ठे कर दें तो ये तकरीबन 20 अरब रुपए बनते हैं। इस 20 अरब रुपए का हम फंड बनाएंगे और तमाम बीमारियां कवर करेंगे। सरकारी जो मुलाजिम होता है उसको ये फिक्र बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी भी कि किसी बीमारी के लिए भी वो चीफ मिनिस्टर साहब से अप्रूवल ले, किसी सियासतदान के पास जाए। जैसे सेहत कार्ड में हॉस्पिटल में हो जाता है, ये सारा कुछ भी होगा। और जनाब स्पीकर, जो कंपनी देगी और आएगी, क्योंकि इसका कंपेटिटिव प्रोसेस होगा, तो उनको हम ये भी कहेंगे कि ये पैकेजेस आप आम पब्लिक को भी दें, ताकि जो 2,000, 5,000, 6,000 का प्रीमियम दे के ये एनहांस्ड कवरेज लेना चाहता है तो वो अपनी फैमिली के लिए भी प्राइवेट सेक्टर में भी ये एनहांस्ड पैकेज ले। तो एक बार सेहत कार्ड के थ्रू ये सारा निजाम तब्दील किया और इंशाअल्लाह दोबारा भी करेंगे। जनाब स्पीकर, मैंने ऑलरेडी कहा कि हमने खैबर पख्तूनख्वा में छोटा सूबा होने के बावजूद रेवेन्यू परफॉर्मेंस बढ़ाई, लेकिन ये सब हमने किया ज्यादातर टैक्स रेट्स कम करके। ये नहीं कि हर रेट हमेशा के लिए एक ही रहता है, लेकिन जो रिलीफ हमने दी है पूरे पाकिस्तान में किसी और सूबे ने नहीं दी। खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी जो है वो 34 टैक्सेस हैं जो कि उनके स्टैंडर्ड रेट से वो डिस्काउंट देती है, 15% के बजाय 1%, 2%, 8% या 10%। जनाब स्पीकर, इसके अलावा जो ज्यादातर हमने पिछले साल बड़े रेवोल्यूशनरी टैक्स के जो इकदामात लिए थे वो हम तकरीबन सारे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मोटर बाइक और कार रजिस्ट्रेशन इस साल भी 1 रुपए की होगी और बड़ी गाड़ियों की 1% पे होगी। जनाब स्पीकर, जो अपना अर्बन प्रॉपर्टी टैक्स दिसंबर तक दे उसको 20% रियायत होगी। आप जल्दी दें और टैक्स कम दें। जनाब स्पीकर, लैंड टैक्स जो पटवारी लैंड टैक्स लेता है छोटे किसान से, वो हमने पिछले साल 0 किया था और अभी भी 0 रखते हैं। और जनाब स्पीकर, इब्तिदाई और सानवी तालीम लड़के और लड़कियों के लिए हमने जो मामूली फीसेस भी थी वो 0 रखी थी और 0 ही रखेंगे। जनाब स्पीकर, जब आप पे 40 पे जाएं तो ये आपको दिखाता है कि KPRA के टैक्स रेट्स और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के टैक्स रेट्स। आप देख सकते हैं कि 10 अरब से 30 अरब कलेक्शन बढ़ाने के बावजूद ये सारी कैटेगरीज में टैक्स रेट पंजाब से और बाकी सूबों से सबसे कम है। जनाब स्पीकर, इसके अलावा इस्लाहात, अगर इस सूबे में हमने रिकॉर्ड डेवलपमेंट की है, ये रिकॉर्ड प्रोग्राम सेहत कार्ड की तरह इंट्रोड्यूस किए, इसलिए किए क्योंकि हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे बड़ा काम किया और उस काम को कानूनी शक्ल देने के लिए जो आइन के आर्टिकल 119 के तहत एक लॉन्ग स्टैंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इस फाइनेंस बिल में हम पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्ट भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिससे हमारा फाइनेंस का निज़ाम ज़्यादा शफाफ होगा, बेहतर होगा, मॉडर्नाइज होगा और ये पाकिस्तान का बेहतरीन पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कानून है। जनाब स्पीकर, चीफ मिनिस्टर साहब का शायद इस बजट का जो सबसे तारीखी प्रोग्राम वो है इंसाफ फूड कार्ड। इंसाफ फूड कार्ड के लिए 26 अरब रुपए रखे गए। 26 अरब रुपए से 10 लाख खानदान यानी 60 लाख लोग फायदा उठाएंगे और उनको टारगेटेड सब्सिडी मिलेगी आटे पे। टारगेटेड सब्सिडी मिलेगी आटे पे, ताकि जो पुराने सिस्टम में इशू है कि सब्सिडाइज्ड आटा मार्केट में चला जाता है, मार्केट में कोई भी उठा सकता है, ये उन खानदानों को मिलेगा जो सबसे ज्यादा गरीब है और उनको मुफ्त आटा मिलेगा। जनाब स्पीकर, मैं फख्र से कह सकता हूं और इसमें चीफ मिनिस्टर साहब ने जो लीडरशिप और सपोर्ट दी है, इसके बगैर ये मुमकिन नहीं हो सकता था कि सेहत कार्ड की हमारी पिछले साल की यूटिलाइजेशन तकरीबन 100% थी
اور ایک سال میں تقریباً 8 لاکھ لوگوں نے صحت کارڈ استعمال کیا. 8 لاکھ لوگوں کا مطلب 8 لاکھ خاندان، یعنی 10% خاندانوں نے صحت کارڈ استعمال کیا. اور اس لیے اس سال ہم نے صحت کارڈ کا بجٹ 25 ارب روپے رکھا. جناب اسپیکر، یہ خواہش بھی چیف منسٹر صاحب نے کافی ٹائم سے جو ہے کی تھی کہ اس میں مزید ڈیزیزز شامل کیے جائیں. ہم نے لیور ٹرانسپلانٹس شامل کیے، 9 لیور ٹرانسپلانٹس پاکستان کے بہترین ہسپتالوں میں 50-50 لاکھ کے خرچے تک غریبوں کو اور مڈل کلاس کو مفت کے ہوئے. انشاءاللہ اس سال ہم فیز وائز انٹروڈیوس کریں گے بون میرو ٹرانسپلانٹ، ملٹیپل سکلروسس، کوکلیئر امپلانٹ، تھیلیسیمیا، اور حالانکہ کینسر کی کوریج ہے جناب اسپیکر. یہ ساری وہ بیماریاں ہیں جس میں 20 لاکھ 30 لاکھ 50 لاکھ لگتے ہیں. کوئی مڈل کلاس آدمی بھی ان کو نہیں برداشت کر سکتا ان کے خرچے کو. تو یہ ساری انشاءاللہ اس کا ہم طریقہ نکالیں گے اور اس سال ہم صحت کارڈ میں ان کو شامل کریں گے. یہ انشاءاللہ خیبر پختونخوا کا صحت کارڈ پلس، جو وفاقی حکومت ہے وہ اس پروگرام کو سیاسی کر کے سیبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ہم دنیا کا بہترین ہیلتھ انشورنس پروگرام بنائیں گے. جناب اسپیکر، ایم ٹی آئیز کے لیے 53.6 ارب روپے کا تاریخی بجٹ، 53.6 ارب روپے کا تاریخی بجٹ ان ایم ٹی آئیز کے لیے. اگر غریبوں کا خیال نہیں رکھ سکتے تو تھوڑا سا برداشت کریں. اگر قبائلی اضلاع کو بجٹ نہیں لے سکتے تو برداشت کریں. جناب اسپیکر، اس سال 4 نئے ایم ٹی آئیز بنائیں گے. ہری پور میں، کوہاٹ میں، فاؤنٹن ہاؤس پشاور اور چارسدہ میں ایم ٹی آئی بنائیں گے. انشاءاللہ اگلے 3 مہینوں کے اندر بنائیں گے. اور جناب اسپیکر، 4 نئے میڈیکل کالجز پہ کام ہوگا. دیر میں جو تیار ہے، بنیر میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ، چارسدہ میں چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ ہم رائٹ کی بلڈنگ کو استعمال کر کے جلد سے جلد، کیونکہ پشاور ویلی میں یہ ایک ضلع ہے جہاں پہ میڈیکل کالج نہیں ہے. اور جناب اسپیکر، ہری پور میں جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ یونیورسٹی بنی ہے، فاکوشولے یونیورسٹی کو گرانٹ دے کے وہ ہری پور میڈیکل کالج بنائے گا. ڈی ایچ کیو کے ساتھ وہ ایم ٹی آئی بنے گا. اور جناب اسپیکر، چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ مانسیرا میں بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں میڈیکل کالج بنائیں گے، کیونکہ صحت کارڈ کے بعد ہم یہاں پہ انویسٹمنٹ لا سکتے ہیں. جناب اسپیکر، ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز میں سیکنڈری جو ہاسپٹلز ان کو بہتر کرنے کے لیے سارے 32 جو ہمارے ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز ہیں، اور اس میں پشاور کے مولوی جی ہاسپٹل اور نصیر اللہ بابر ہاسپٹل، کیونکہ یہ جو 2 سیکنڈری ہاسپٹلز ہیں ان کی او پی ڈی سب سے زیادہ ہوتی ہے. ان کے ریویمپ کے لیے جو 20 ارب روپے کا پروجیکٹ بنا ہے اس سال، اس میں 3 ارب روپے، اور جو فیز 1 اور فیز 2 کے ہاسپٹلز ہیں ان سب میں انشاءاللہ اگلے 3 مہینے کے اندر انفراسٹرکچر پہ کام شروع ہوگا. ان کی ڈیٹیل ڈیزائن بن چکے ہیں اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ جو سامنے پیج نمبر 47 پہ ان کے جو فساڈز ہیں، یہ پاکستان کے خوبصورت ترین ہاسپٹلز ہوں. جناب اسپیکر، ہم نے فخر سے ہیلتھ میں ٹریڈیشنل موڈ کو بھی استعمال کیا، ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کو بھی استعمال کیا، اور انشاءاللہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کے تھرو 24 اضلاع میں، پیج 48 پہ پوری لسٹ ہے، 24 اضلاع میں 58 ہاسپٹلز کو پبلک پرائیویٹ ہاسپٹلز پہ چلائیں گے، جس سے تقریباً 3000 سے زائد بیڈز جو فعال نہیں ہے وہ فعال ہو جائیں گے. ہماری ہیلتھ کی ایکچوئل کیپیسٹی تقریباً 50% زیادہ ہو جائے گی.
جناب اسپیکر، ہمارا بڑا سکسیسفل تجربہ رہا اختیار ڈیوالو کر کے ہر BHU کو اختیار دے کے کہ وہ اپنے آپ پہ خود خرچہ کرے، اور 6 مہینوں کے اندر پورے صوبے میں 681 BHUs جو ہے وہ ریویمپ ہو گئے۔ وہ پروگرام ہم شروع کر رہے ہیں اور ہم نے 2.1 ارب روپے رکھے ہیں۔ یہ PTCs کی طرح ان کو ہر سال پیسے جائیں گے، BHUs کو، RHCs کو، اور ہمارا پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم بھی پاکستان کا بہترین بنے گا۔ جناب اسپیکر، اسی کو بہتر کرنے کے لیے پہلا صوبہ ہے جس نے ہر BHU کا، ہر RHC کا DDO کوڈ بنا دیا تاکہ فائنانشل اختیار وہاں پہ ہی ہو، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم اسکولوں میں بھی بنائیں گے تاکہ اسکول بھی جو ہے وہ اصلی ڈیولوشن ہو، اسکول خود سے جو ہے وہ اپنا بجٹ استعمال کریں۔ اور جناب اسپیکر، اسی طرح ہم 15 وہ اضلاع جہاں پہ سرکاری ڈاکٹر مشکل سے جاتے ہیں ان کو بھی ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈ پہ چلائیں گے، جس میں فیز 1 میں بنیر، چترال لوور، چترال اپر، دیر اپر، مومند، شانگلہ، ٹانک اور تورغر، اور فیز 1B میں اپر اور لوور کوہستان، کولائی پالس، ساؤتھ اینڈ نارتھ وزیرستان، ہنگو اور اورگزائی شامل ہیں۔ جناب اسپیکر، چیف منسٹر صاحب کی ایک اور ویژن تھی اور انہوں نے ہر مہینے تقریباً فالو کیا کہ ہمیں MRIs کی سہولت بڑے شہروں سے باہر دینی چاہیے۔ 8 اضلاع میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کے تھرو MRIs جو ہے، MRIs کے خدمات، ان کا کانٹریکٹ اپروو ہو گیا۔ اس پہ حکومت 50 کروڑ روپے کی سالانہ سبسڈی دے گی۔ اس پروگرام کی وجہ سے جو 4-5 ارب روپے کا کیپٹل ایکسپینڈیچر ہونا تھا وہ سارا بچ گیا، اور سیدو گروپ آف ہاسپٹلز میں، خلیفہ گل نواز بنو میں، DHQ چارسدہ میں، DHQ کوہاٹ میں، DHQ ہری پور میں، DHQ مالاکنڈ میں اور DHQ لوور دیر میں MRIs کی سہولت انشاءاللہ اگلے 6 مہینوں میں آ جائے گی۔ جناب اسپیکر، عوام کے لیے 10 ارب روپے کی لاگت سے مفت ادویات فراہم کی جائیں گی۔ ریکارڈ بجٹ ہم نے نصیر اللہ بابر ہاسپٹل میں اور مولوی جی ہاسپٹل میں فری OPD میڈیسن کا سسٹم آلریڈی شروع کیا ہے، اور ان 10 ارب روپے میں فری OPD میڈیسن کا بھی سرکاری ہاسپٹلز میں ہم رول آؤٹ کمپلیٹ کریں گے۔ ہمیں کسی اور کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف اپنا حق کا پیسہ ملا جائے، ہم پورے پاکستان کو ڈیولپمنٹ کا طریقہ دکھائیں گے۔ جناب اسپیکر، جو ہمارے پاس LHWs اور LHSs کی کمی تھی، 2-3 سال میں 13,000 پلس LHWs اور LHSs کو ریکروٹ کرنے کا پہلا مرحلہ، 50 کروڑ روپے مختص، 3,500 اضافی LHWs اور 70 اضافی LHSs، تاکہ کووڈ میں ہم نے دیکھا کہ ہمارا پرائمری ہیلتھ کیئر کا سٹاف 100% کوریج کے لیے پورا ہو۔ اور جناب اسپیکر، پہلی بار تاریخ میں، کیونکہ پولیو ایک چیلنج ہے اور ایک ایسے چیلنج ہے جو پوری دنیا میں صرف پاکستان اور افغانستان کے چند اضلاع میں رہا، ہم نے ایک اسپیشل گرانٹ بنو ڈویژن کے لیے اور DI خان ڈویژن کے لیے 1 ارب روپے کا کرنٹ سائٹ کی پوزیشن رکھی ہے، تاکہ جو پولیو کی ایکٹیویٹیز ہوں، اگر ایکسٹرا پیسے کی ضرورت ہو ہم وہاں سے فنڈ کریں، انشاءاللہ ہم پولیو کا خاتمہ بھی کریں گے۔ جناب اسپیکر، ایک اور صوبہ ہے جہاں آج کل ایک ریسکیو سروس کے ایڈز ہر روز چلتے ہیں، ریسکیو سروس وہاں پہ نہیں ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ یہاں پہ پاکستان کی بہترین ریسکیو سروس ہے، ان کے ساتھ ہیلتھ کے ایمبولینسز کو بھی انٹیگریٹ کر دیا، اور انشاءاللہ ان کو ہم 2 نئی سروسز جو ہے وہ دیں گے۔ ایک ہم دیں گے میٹرنل ایمبولینس سروس، جس کے لیے 1.3 ارب روپے ان کو دیے جا چکے ہیں، تاکہ سارے جو رورل ایریاز سے جن خواتین کی ڈیلیوریز ہوتی ہیں اور اموات ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ہاسپٹل نہیں پہنچ سکتی، وہ قریبی ہاسپٹل ریسکیو سروس کے ڈیڈیکیٹڈ ایمبولینسز استعمال کر سکیں گے۔ اور اسی طرح جو ہم فائر بریگیڈ کو ریسکیو میں مرج کرنا چاہتے تھے وہ بھی انشاءاللہ اس سال کریں گے، اور 10.6 ارب روپے کی لاگت سے ریسکیو 1122 سروسز ہر ڈسٹرکٹ میں نہیں جناب اسپیکر، ہر تحصیل میں انشاءاللہ 2023 کے اینڈ سے پہلے ہوگی۔ جناب اسپیکر، موبائل ہائی ویز اور موٹر وے ریسکیو سروسز کا قیام بھی جون 2023 تک مکمل کیا جائے گا، اور 8 پوائنٹس پہ کوہاٹ بنو روڈ، گمبھیلا انڈس، پشاور مردان، مردان سوابی، کراکورم پشام، سوات ایکسپریس وے، لواری ٹانا اور
سالار انٹرچینج پہ موبائل ریسکیو سروسز بھی اویلیبل ہوں گی۔ جناب اسپیکر، ایجوکیشن پہ آتے ہیں، ہم نے ہمیشہ فخر کیا ہے کہ باقی صوبوں کے نسبت بجٹ کی پرسنٹیج کے لحاظ سے ایجوکیشن کا بجٹ سب سے زیادہ یہاں پہ دیا جاتا ہے۔ صرف چند اسکیمیں 2 ارب روپے، 3 ارب روپے آلریڈی دیے، 2 ارب روپے اور اگر زیادہ کی ضرورت پڑی زیادہ دیں گے فرنیچر کے لیے تاکہ کسی بچے کو زمین پہ نہ بیٹھنا پڑے۔ جناب اسپیکر، 1 ارب روپے ان اسکولوں کو جہاں پہ 4 ٹیچر نہیں ہے تاکہ پی ٹی سی شارٹ ٹرم میں خود سے ٹیچر لے سکے، اور جناب اسپیکر 1 ارب روپے تاکہ جو سیکنڈ شفٹ کے سکولز ہیں تقریباً 1000 میرے خیال میں کہ وہ ڈبل ہو سکے۔ جناب اسپیکر 2.4 ارب روپے طلبات کے لیے وظائف اور 90 کروڑ روپے اسکول کے طلبہ کے لیے وظائف کی مد میں مختص کیے گئے ہیں، اور جناب اسپیکر تعلیم کے لیے 140 ارب روپے کی لاگت سے 105 منصوبوں کے ساتھ اے ڈی پی میں بھی 17 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جس کی ساری اسکیموں کی سمری یہاں پر موجود ہے۔ جناب اسپیکر، اسی طرح جب ہم اعلیٰ تعلیم پہ آتے ہیں تو اعلیٰ تعلیم میں یونیورسٹیز کے لیے 9 سب کیمپسز یونیورسٹیز میں اپ گریڈ ہو رہی ہیں۔ 3 ارب روپے ہم نے ایز اے ٹاپ اپ رکھا ہے ان یونیورسٹیز کے لیے جو فائنینشیل ڈسٹریس میں ہوں۔ 1.4 ارب روپے فاخر شعلہ یونیورسٹی کو ہم جولائی میں ہی دے دیں گے، اور جناب اسپیکر ایک اور میرے خیال میں جو 2-3 سب سے بڑے پروگرامز ہیں اس میں جو ہائر ایجوکیشن کا فلیگ شپ پروگرام ہے وہ ہے انصاف ایجوکیشن کارڈ، اور جیسے ہیلتھ میں ہم نے ہیلتھ کارڈ دیا، انصاف ایجوکیشن کارڈ کے بعد وہ غریب بچہ جو اچھی یونیورسٹی اس لیے نہیں جاتا کیونکہ اس کے پاس فیس نہیں ہوتی، پیسے نہیں ہوتے، وہ اگر چاہتا ہے میڈیسن آغا خان یونیورسٹی سے کرنا تو وہ آغا خان یونیورسٹی جا سکتا ہے، اگر وہ ایم بی اے کرنا چاہتا ہے لمس سے وہ لمس جا سکتا ہے، اگر وہ انجینئرنگ نسٹ یا کسی اور بڑی یونیورسٹی سے کرنا چاہتا ہے، اگر اس کی مہارت ہو اور ذہانت ہو تو ہم اس کو صرف پیسوں کی وجہ سے کیوں رکھیں؟ تو انصاف ایجوکیشن کارڈ ہائر ایجوکیشن میں اسکالرشپ کا پاکستان کا بہترین پروگرام ہوگا۔ جناب اسپیکر، ایجوکیشن میں ہی رہتے ہوئے پورے پاکستان میں ایک نیگلیکٹڈ محکمہ ہے اور وہ ہے اسپیشل ایجوکیشن کا۔ پاکستان میں اسپیشل ایجوکیشن سوشل ویلفیئر میں ڈال دیا جاتا ہے، پوری دنیا میں اسپیشل ایجوکیشن اور ایلیمنٹری ایجوکیشن کے سسٹمز کو انٹیگریٹ کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں انکلوزیو ایجوکیشن۔ ہمارے پبلک سیکٹر سسٹم میں، کیونکہ یہ اسٹیٹسٹکس ہے، کسی بھی سسٹم میں 10% بچوں کی کسی نہ کسی طرح کی ڈسیبلٹی ہوتی ہے، مطلب 3 سے 5 لاکھ بچوں کی کوئی نہ کوئی امپیئرمنٹ، چاہے وہ نظر کی ہو چاہے کوئی اور ہو، ہمارے سسٹم میں آلریڈی ہے۔ تو ایجوکیشن اور اسپیشل ایجوکیشن ایم او یو سائن کریں گے، اسپیشل ایجوکیشن کا سٹاف ایجوکیشن کے ٹریننگ پروگرامز کو استعمال کر سکے گا، کریکولم کو استعمال کر سکے گا۔ اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس جو بچے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرے گا، جن کو چشموں کی ضرورت ہوگی چشمے دیں گے، جہاں پہ اسکولوں میں ڈسیبلٹی ریمپس کی ضرورت ہوں گی وہ بنائیں گے، اور انشاءاللہ ایک دن جلدی آئے گا۔ چیف منسٹر صاحب نے ہدایت کی ہے کہ تیاری کر کے اس کو پھر ایک ہی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بنایا جائے، اور یہ ویژن بھی صرف پی ٹی آئی کی حکومت خیبر پختونخوا میں دیکھ رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، میں نے انویسٹمنٹ اور ایجوکیشن اور انوویشن کی بات کی۔ نیو پشاور ویلی سٹی خیبر پختونخوا کا فلیگ شپ ہاؤسنگ پروگرام، جس میں 1,08,000 کنال کوریج پی ڈی اے منظور شدہ اور تقریباً 78,000 رہائشی پلاٹس، جس میں میرے خیال میں سی ایم صاحب پہلے جو سرٹیفکیٹس ہیں وہ آپ اسی مہینے دے دیں گے، یہ پشاور کے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو بھی تبدیل کرے گا۔ جناب اسپیکر، بی آر ٹی وہ تاریخی بس سروس ہے جو کلائمیٹ فرینڈلی بھی ہے اور جو 2 سال سے کم میں
100 मिलियन यानी 10 करोड़ लोगों को 50 लाख 10 करोड़ लोगों की राइडरशिप बीआरटी में 2 साल में जो है वो बढ़ी है। 2.5 लाख की इसकी डेली कैपेसिटी थी, 86 नए बसेज आ जाएंगे, 86 नए बसेज के बाद इसकी कैपेसिटी 3.5 लाख हो जाएगी और इसके लिए 1 अरब रुपए 6 नए फीडर रूट्स के लिए रखे। हयाताबाद फेज 1 में एक्सटेंशन, नासिरबाग रोड पे एक्सटेंशन, चमकनी से पबी ताकि पेशावर और नौशहरा भी कनेक्ट हो जाएं, बरसत रोड, खैबर रोड और चारसदा रोड की भी एक्सटेंशन जो है ये 6 ऑलरेडी पिछले कपूमा की मीटिंग में अप्रूव हो चुकी हैं और इंशाअल्लाह जल्द कंप्लीट होंगी। और जनाब स्पीकर, इसके अलावा 50 करोड़ रुपए जो आईजी पुलिस ने वादा किया था और उम्मीद है कि ज़रूर निभाएंगे कि पेशावर सेफ सिटी को इस बार वाकई बनाएंगे। उसका फेज़ 1 हयाताबाद से शुरू होगा स्ट्रीमलाइन तरीके में और इंशाअल्लाह जल्द से जल्द उसको एक्सपैंड करेंगे पूरे पेशावर में भी और पूरे सूबे में भी। जनाब स्पीकर, लोकल गवर्नमेंट पे आते हैं। 6 अरब रुपए WSSCs और WSSPs के लिए मुख्तस, जिसमें 4.1 अरब रुपए उनका बजट, 1 अरब रुपए का कंटिजेंसी ग्रांट करंट साइड पे अगर जरूरत हो और 97 करोड़ रुपए डेवलपमेंट साइड पे। 18 अरब रुपए से हमारी विलेज और नेबरहुड काउंसिल्स चलेंगी, इसमें उनकी तनख्वाहों के बजट शामिल नहीं है। जनाब स्पीकर, ऑन रिकॉर्ड मैं ये कहना चाहता हूँ, या कैबिनेट में भी बात हुई कि जितना डेवलपमेंट ग्रांट खैबर पख्तूनख्वा अपने लोकल गवर्नमेंट्स को देती है उतना पंजाब नहीं देती, हालांकि 4 गुना बड़ा सूबा है। सिंध में तो लोकल गवर्नमेंट्स कभी मेरे ख्याल में तारीख में रहे ही नहीं है। जनाब स्पीकर, विलेज काउंसिल्स के लिए 16.4 अरब रुपए का तरक्याती बजट और 2 अरब रुपए उसके अलावा, ताकि जो बड़ा कामयाब एक प्रोग्राम रहा है कि हर विलेज में 2-2, 3-3 जैनिटर्स आ जाते हैं, उसके लिए भी पूरे साल में फंडिंग हो। जनाब स्पीकर, TMAs और डेवलपमेंट अथॉरिटीज के लिए 37 अरब रुपए, जिसमें 24.6 अरब रुपए उनका तरक्याती बजट, 9.4 अरब रुपए लोकल काउंसिल ग्रांट्स, 2 अरब रुपए वीक TMAs के लिए और 1 अरब रुपए डेवलपमेंट अथॉरिटीज के लिए टॉप अप ग्रांट। और एक और जो प्रोग्राम बड़े अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है, अब स्पीकर इस पे आपने भी बात की है, ड्रग एडिक्ट्स का जो इशू है, इस पे पेशावर में काम शुरू हुआ है। हमारे सोशल वेलफेयर सेंटर्स में 100 लोगों की कैपेसिटी होती थी, वो ऑलरेडी 100 से 1000 तक बढ़ा दी गई है। प्राइवेट सेक्टर की कैपेसिटी को भी इस्तेमाल किया गया है और मनशियात से पाक माहौल की कोशिशें कंटिन्यू करने के लिए 18 करोड़ रुपए से ये निज़ाम जहां जहां ज़रूरत होगी एक्सपैंड किया जाएगा। जनाब स्पीकर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 3 अरब रुपए का तारीखी बजट है, जिसमें 1 अरब रुपए का ग्रांट KPIT बोर्ड के लिए, ताकि वो IT का एक इनोवेशन हब बने। 22.5 करोड़ रुपए यूथ स्किल्स डेवलपमेंट के लिए, 77.3 करोड़ रुपए टेक्नोलॉजी पार्क्स के लिए और 45.6 करोड़ रुपए सीनियर ये सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर्स के लिए। जनाब स्पीकर, हम माजी में खवातीन को भूल जाते थे, हम खवातीन को नहीं भूलते अपने बजट्स में। पिछले साल हमने जो स्पेशल स्कीम्स, वैसे तो आधा बजट ही खवातीन का है, लेकिन जो स्पेशल स्कीम्स थी लास्ट ईयर 1 अरब रुपए की थी, इस साल 3.5 अरब रुपए से ज्यादा की है। अब स्पीकर, इसी तरह 10 करोड़ रुपए बुजुर्ग सिटीजन्स के लिए, सीनियर सिटीजन्स एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के लिए 5 करोड़ रुपए ख्वाजा सराओं के लिए और 45 करोड़ रुपए अक़लियतों के लिए भी रखे गए हैं, खसूसी स्कीम्स के लिए। जनाब स्पीकर, हमारी हुकूमत क्लाइमेट चेंज से भी आगाह है और ग्रीन तवानाई, यानी वो तवानाई जो कि क्लाइमेट चेंज की सूरत हाल को बुरी ना करे, उसको भी तवज्जो देती है। उसके लिए 4 अरब रुपए से सोलराइजेशन और खास तौर पे 11,300 मसाजिद की सोलराइजेशन का प्रोग्राम पूरे सूबे में जारी रहेगा। 15.8 अरब रुपए हाइड्रो पावर की बिजली के मंसूबों के लिए और 1.2 अरब रुपए हम टेस्को को देंगे, ताकि कबायली अजला में
जहां पे बिजली का निज़ाम कमज़ोर है, लेकिन अफसोस से ये वफाकी हुकूमत उसको फंड नहीं करेगी। हमारे पास जो वसाइल है हम उससे फंड करेंगे। अब स्पीकर, इससे अलावा क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए 2 अरब रुपए और भी मुख्तस किए गए हैं। 1.8 अरब रुपए हमारे बिलियन ट्री सुनामी कैंपेन के लिए, 15 करोड़ रुपए क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग के लिए, क्योंकि जो ज़राअत हमारे सूबे में होती है, जैसे क्लाइमेट चेंज का असर ज़्यादा होगा ज़राअत भी तब्दील होंगी। 10 करोड़ रुपए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग मशीन्स लेने के लिए, ताकि हम अपनी एयर क्वालिटी भी बेहतर रख सकें। 10 करोड़ रुपए ये पहला सूबा बनेगा जो अपना क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान भी बनाएगा। जनाब स्पीकर, खैबर पख्तूनख्वा टूरिज्म इंडस्ट्री का हब है और टूरिज्म के लिए और ख़ास तौर पे इको फ्रेंडली टूरिज्म के लिए 15.5 अरब रुपए का रिकॉर्ड बजट, जिसमें 14 अरब रुपए से ज़्यादा का रिकॉर्ड तरक्याती बजट शामिल है। जनाब स्पीकर, मईशत चलती है, आपके कम्युनिकेशन नेटवर्क से, कम्युनिकेशन का मतलब रोड्स के लिए एक तारीखी 47.8 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस किया गया। और जनाब स्पीकर, अभी आते हैं कुछ हमारे बड़े मुस्तकबिल के जो प्रोजेक्ट्स हैं। पेशावर में पाकिस्तान का पहला ग्रीन फील्ड टर्शरी हॉस्पिटल सेहत कार्ड हमने दिया है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगी। रिंग रोड पे जमीन 1988 से पड़ी है, किसी ने काम नहीं किया। प्राइवेट इन्वेस्टर आके, रिंग रोड पे जमीन 1988 से पड़ी है, किसी ने काम नहीं किया। प्राइवेट इन्वेस्टर आके अस्पताल बनाएगा, गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन सेहत कार्ड से होगी। और जनाब स्पीकर, ये कंपेटिटिवली बिड होगा, किसी को सोल सोर्सिंग में नहीं मिलेगा। और इसमें शफाफियत के लिए हमने वर्ल्ड बैंक के इदारे, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को एंगेज किया है, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गया है और इंशाल्लाह इसी साल में इसका बिडिंग प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और ये PPP एक्ट के तहत बनेगा। जनाब स्पीकर, और इसी तरह के, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब ने वादा किया था सिर्फ पेशावर में हम नहीं बनाएंगे, ये चूंकि पेशावर की कमर्शियल वायबिलिटी सबसे ज़्यादा है, इसको हम बना रहे हैं इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के साथ। मालाकंड रीजन के लिए, हज़ारा रीजन के लिए और जनूबी अजला के लिए 3 और अस्पताल भी इसी तर्ज पे बनेंगे और इंशाल्लाह इसी साल इस पे हेल्थ फाउंडेशन जो है वो काम करेगी। जनाब स्पीकर, स्वात मोटरवे फेज़ 1 तो बन गया, स्वात मोटरवे फेज़ 2 के ज़रिए स्वात के दूर दराज इलाकों में भी सियाहत जो है वो खुल जाएगी और उसकी अप्रूवल भी जो है वो CDWP से आ चुकी है। उसका टेंडरिंग प्रोसेस जो है वो हो गया है। इंशाल्लाह उस पर इस साल काम शुरू होगा। और जनाब स्पीकर, आज से कुछ दिन पहले वो तारीखी प्रोजेक्ट जो खैबर पख्तूनख्वा की, जनूबी अजला की और पूरे पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी को अफेक्ट करेगा, उसको हमने CDWP से अप्रूव कराया। मैं बात कर रहा हूँ चश्मा राइट बैंक लिफ्ट कनाल की, जो कि 286 एकड़ ज़मीन को इरिगेट करेगा, जो कि जनूबी अजला की इकॉनमी को तब्दील करेगा। और ये जो 240 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, इसमें 65% शेयर सूबे का होगा। जनाब स्पीकर, DI खान पेशावर मोटरवे पे भी पेशरफ्त हो रही है। अफसोस, ये प्रोजेक्ट वैसे PSDP का हिस्सा होना चाहिए था, जो वफाकी PSDP है, क्योंकि आखिरी रात पे, बल्कि अभी तक वो बदल रहे हैं उसको। लेकिन जनाब स्पीकर, इंशाल्लाह इसको भी हम CDWP से अप्रूव कराएंगे और हर हाल में बनवाएंगे। जो 70 साल में इन्होंने नहीं बनाया, 70 साल में इन्होंने नहीं अप्रूव किया, वो इंशाल्लाह हम इसी साल अप्रूव कराएंगे। जनाब स्पीकर, दीर मोटरवे भी एडवांस स्टेज पे है। और जनाब स्पीकर, खैबर पख्तूनख्वा इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसके लिए हम लड़े थे, जो पाकिस्तान के मोटरवे नेटवर्क को तोरखम तक पहुंचाएगी, उसको भी हम ज़ाती इंटरेस्ट लेके सुपरवाइज करेंगे ताकि इंशाल्लाह ये मोटरवे भी बन जाए। और चश्मा राइट बैंक लिफ्ट कनाल के साथ
اس دن بھی ان کے جو سارے دوست تھے وفاقی حکومت میں وہ کہہ رہے تھے اس کے پیسے کہاں سے آئیں گے. ہم نے کہا ہم انشاءاللہ ویلنگ سے دیں گے اور انشاءاللہ ہم دربان اکنامک زون کریٹ کر کے وہاں پہ وہ اکانومی بنائیں گے تاکہ وہ اس کو فائنانس کر سکتا ہے. جناب اسپیکر میں نے کہا کہ خیبر پختونخوا ابھی ایک انویسٹمنٹ ڈیسٹینیشن بنا. ہم جب دبئی گئے دبئی ایکسپو کے لیے تو چاروں صوبوں میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ خیبر پختونخوا لائی. $8 ارب کے ایم او یو سائن کیے اور چیف منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ یہ ایم او یو نہیں رہنے چاہیے. تو آلریڈی پچھلے ہفتے اس میں سے $1 ارب کے 2 فلیگ شپ پروجیکٹس پاکستان میں پہلے گرین ہائیڈروجن پلانٹس اور ہری پور میں ایک سمارٹ سٹی جو اسلام آباد کی ایکسٹینشن بن جائے گی $1 ارب کے ایم او یوز ایل او آئیز میں تبدیل ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ اس کو بھی ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے. اور جناب اسپیکر میں نے لاسٹ ایئر وعدہ کیا تھا کہ بینک آف خیبر $10 ارب کے قرضے جو ہے اس کا پروگرام انیشیٹ کرے گا. جناب اسپیکر بینک آف خیبر نے $25 ارب کے قرضے عام سٹیزنز کے لیے, غریبوں کے لیے, قبائلی اضلاع کے یوتھ کے لیے اور چھوٹے صنعت کاروں کے لیے ان کے پروگرام شروع کر دیے. آخر میں 2 اہم نکات. جناب اسپیکر میں ہر سال نیٹ ہائیڈل پروفٹس کی بات کرتا ہوں. ان 4 سال میں ہم نے نیٹ ہائیڈل پروفٹس کے مسئلے پر عمران خان کی حکومت میں بہت پیش رفت کر لی تھی. ہمیں ماہانہ پیسے مل رہے تھے. سی سی آئی میں چیف منسٹر صاحب نے ان کی انسسٹنس پہ ڈیپیوٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن کو ٹاسک دیا گیا کہ اے جی این قاضی فارمولے کی امپلیمنٹیشن پہ رپورٹ لکھیں. وہ فائنل ہو گئی. جناب اسپیکر پچھلے سال جو بقایا جات تھے 30 جون کو شوکت ترین صاحب سے ایک دن پہ $25 ارب وصول کیے اور اس سال بھی $21 ارب وصول کیے اور شوکت ترین صاحب نے کمٹمنٹ کی تھی کہ جون تک جو پینڈنگ ایریئرز ہیں اور انڈیکسیشن کے مسئلے ہیں اس کو حل کریں گے. لیکن افسوس سے جناب اسپیکر جب سے امپورٹڈ حکومت آئی ہے ہمیں این ایچ پی کا 1 پیسہ نہیں ملا. جناب اسپیکر یہ چھوٹا مسئلہ ہے. میں بات کرنا چاہتا ہوں قبائلی اضلاع پہ. یہ ابھی اٹھیں گے, ان کو اٹھنا چاہیے قبائلی اضلاع کے لیے کیونکہ قبائلی اضلاع کا بجٹ جو 3 سال میں $40 ارب سے عمران خان صاحب نے $130 ارب تک بڑھایا. اس امپورٹڈ حکومت نے آ کے, اور میں نے بار بار ان لوگوں کو کہا کہ آواز اٹھائیں, آج تک ایک بندے نے آواز نہیں اٹھائی. ایک بندے نے آواز نہیں اٹھائی. نہ اے این پی نے اٹھائی ہے, نہ مسلم لیگ نے اٹھائی ہے, نہ پیپلز پارٹی نے اٹھائی ہے. ایک بندے نے نہیں اٹھائی. جناب اسپیکر 130 ارب کا بجٹ کم کر کے 110 ارب کر دیا ہے. ترقیاتی بجٹ بھی کم کیا ہے. وفاقی بجٹ جو کرنٹ بجٹ ہے وہ 60 ارب پہ رکھا ہے اور ریفیوجیز کے لیے ٹی ڈی پیز کے لیے 1 پیسہ نہیں رکھا. 1 پیسہ نہیں رکھا. شرم آنی چاہیے. Order in the house. جناب اسپیکر آپ کی اجازت سے میں یہی بات پشتوں میں بھی کہنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے قبائلی اضلاع کے دوست یہ سمجھ جائیں. مونگا دا قبائلی اضلاع بجٹ چھ عمران خان صاحب وزیر اعظم ہو سلوے خرب روپونا یو سل اور 10 ارب روپوتا اضافہ پکے کڑی چکلنا دا امپورٹڈ حکومت را غلے دے یو خوئے مونگتا ترقیاتی بجٹ ریلیز نکو ما ٹول دا اپوزیشن مرگرو نہ ہوئے چتا سو مونگ سر آواز اچت کے یوم اچت نکو مونگتا ٹی ڈی پیز لا یو پیسہ ریلیز نکا اور دے کالے دے 131 ارب روپو کم کو اور 110 ارب روپو اور سپیکر صاحب زتا ستدام وے چیف منسٹر صاحب زلے گلیوں چونکہ دا ضروری مسئلہ دا تا امپورٹڈ فائنانس منسٹر سر ہم ڈسکس کا رات وعدوں کا دا بمونگا حل کو پدے جمع ورتوے دا 60 ارب روپو کے خود تنخواگان ہم نہ پورا کی گی مونگا کسان ریگولرائز کری دی قبائلی اضلاع خلق و تنوادے شوی دی 80 ارب روپے خود دے کال خرچہ رازی کمونگا یو قسم برتی نکو
60 ارب روپۍ تاسو څنګه راکوئ؟ سپیکر صاحب هغې ما ته خو آووې بیا چې کابینې سیشن وشو ما ته دننه نه پته ولګېده چې ممددۍ د جے یو آی والا چې کوم مولانا صاحب ناست دی او محسن داور صاحب چې هغه یې مخالفت وکړو چې دوی ته قبایلي عضلات ته پیسې مه ورکوئ. دا خبره په ریکارډ راتله پکار دا خبره په ریکارډ راتله پکار دي. او بلاول به هر روز وې چې قبایلي عضلاتو ته پیسې ملاویږي څه شو هغه په کابینټ کې ناست دي څه شو دا ټول ملګري پکار دی د دوی حکومت ته لاړ شي هلته نه دې پیسې راوړي. Order in the House. جناب اسپیکر ہمارا اس لیے آخر میں مطالبہ ہے کہ یہ سارے ہمارے دوست بیٹھے ہیں یہ ابھی جا کے وہ 3% لائیں. ہم سے تو جو ہو سکتا تھا ہم نے کیا مشکل حالات میں کیا اور مجھے فخر ہے ابھی حالانکہ ہمارے اپنے حکومت سے بھی گلے تھے انہوں نے کبھی بجٹ کم نہیں کیا انہوں نے ہر سال زیادہ کیا. امپورٹڈ حکومت آ گئی ہے ابھی نہ جو ہے وہ کسی کو پشتون ولی یاد ہے نہ کسی کو جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ قبائلی اضلاع کا اسلام یاد ہے. سب جو ہے وہ چپ بیٹھے سب وہ چپ بیٹھے. جناب اسپیکر میں سارے ہاؤس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں میڈیا سے معذرت چاہتا ہوں کہ جو پرنٹنگ میں تاخیر ہوئی امید ہے کہ آپ کو ڈاکیومنٹس مل. تیمور سلیم جھگڑا خیبر پختونخوا حکومت کا صوبائی بجٹ پیش کر رہے